السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، نستعینوا مدد چاہو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلی آیات میں نہ ذکر اور شکر کا بیان ہوا تھا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمانوں کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے، اور صبر کرنے میں بہترین اس کا معاون ہے، تو اس لیے پھر اس سے بھی مدد طلب کرنے کا ہمیں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا نماز سے ہی مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت مہم پیش آتی نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ آگے دیکھیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ نا صبر کرنے والوں کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نا ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ تو ہم یہاں پہ صبر کی تعریف دیکھتے ہیں، اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا ہے، تو صبر کا معنی ہے کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا پھر نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بنیادی طور پر نا صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی صبر، جیسے کہ بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، اور دوسرا ہے طبعی، خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ صبر کی نا بہت سے فضائل ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کچھ فضائل بیان کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور صبر ہر بلائی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔